اللہ نے حکم دیا اے محبوب اپنی نبوت کا اعلان کرو، لوگوں کو میری جانب یعنی ایک خدا کی جانب دعوت دو، بلاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو جب ایک خدا کی دعوت دی، دین اسلام کی جانب بلایا اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، تو وہی مکے والے جو صادق و امین کہا کرتے تھے، یکایک نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے، اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے یاد کرنے لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں تک دی گئیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تاریخ اور سیرت بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کوڑا ڈالا گیا، آپ کی مقدس گردن مبارک میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، طرح طرح سے اذیتوں کا سامنا ہے۔ اسی سے مکہ کے ظالموں کا جی نہیں بھرا تو انہوں نے نبی پاک کے قتل کا منصوبہ بنا ڈالا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا محبوب آج مکہ سے مدینہ ہجرت کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے خانہ خدا کو، شہر مکہ کو الوداع کہا۔ یا اللہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اللہ کے آخری محبوب، تمام عالم کے مالک و مختار، سید الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ہر ایک مکے کا باشندہ اپنا ہو، پرایا ہو، خاندان کا ہو یا کوئی بھی ہو، ہر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہہ کے پکارتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پارسائی کی گواہی دیتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بے مثال ہونے کا دم بھرتا تھا کہ ان جیسا کوئی نوجوان نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی فرد بشر پورے عرب میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا اے محبوب اپنی نبوت کا اعلان کرو، لوگوں کو میری جانب یعنی ایک خدا کی جانب دعوت دو، بلاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو جب ایک خدا کی دعوت دی، دین اسلام کی جانب بلایا اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، تو وہی مکے والے جو صادق و امین کہا کرتے تھے، یکایک نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے، اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے یاد کرنے لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں تک دی گئیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تاریخ اور سیرت بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کوڑا ڈالا گیا، آپ کی مقدس گردن مبارک میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، طرح طرح سے اذیتوں کا سامنا ہے۔ اسی سے مکہ کے ظالموں کا جی نہیں بھرا تو انہوں نے نبی پاک کے قتل کا منصوبہ بنا ڈالا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا محبوب آج مکہ سے مدینہ ہجرت کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے خانہ خدا کو، شہر مکہ کو الوداع کہا، اور مدینہ طیبہ کو اپنی آرام گاہ بنایا۔ عزیزان مکرم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اعلان نبوت سے لے کر تا دم حیات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مکے والوں نے ظلم کی انتہا کر ڈالی۔ جب جب موقع ملا ان ظالموں نے میرے آقا کو ستایا، ظلم کیا، پریشان کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ کو ستایا، نبی پاک کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا، ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کی مبارک ناک، ان کے کان کاٹے گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی اور ان کا قتل کیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اذیت اور ہر ظلم کو گوارا کیا اور اپنی دعوت کا کام آپ نے آگے بڑھایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو غلبہ عطا فرمایا، دین اسلام غالب آیا، اور وہی شہر مکہ ہے جہاں سے پیغمبر اسلام کو نکالا گیا تھا۔ آج کئی چند ایک سالوں کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مگر اس بار فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب فاتح مکہ بن کر کے، فاتح عالم بن کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں نبی کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ تمام مکہ کے ظالم جو خود کو پہلوان سمجھتے تھے، خود کو بہت بڑا طاقتور سمجھا کرتے تھے، آج ہر کسی کا سر جھکا ہوا ہے، آج ہر کوئی پسینہ پسینہ ہے، اور ہر کسی کا یہ خیال ہے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، آج ہمیں بخشا نہیں جائے گا۔ مگر ذرا دیکھیں رحمت للعالمین نے اپنی رحمت للعالمینی کا کیسا ثبوت دیا ہے، اور تمام انسانوں کو، ہر ایک امتی کو
کیسا پیارا پیغام دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ان تمام ظالموں کو جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو قدم قدم پہ ستایا، میرے آقا علیہ السلام کو گالیاں دی، میرے آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے، کوڑا ڈالا، نبی پاک کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، پشتے انور پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی، بے شمار ظلم و ستم کی انتہا کر ڈالی. لیکن آج جب میرے آقا علیہ السلام پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے غلبے کے ساتھ، 10,000 تقریباً صحابہ کرام کی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، غلبہ ہے، لیکن آقا نے بیک زبان تمام ظالموں کو، تمام مکہ کے جو ہے مشرکین کو بیک زبان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگو آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ آج ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں. سبحان اللہ، نبی پاک نے معاف کر دیا، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی انتقام نہیں. پیغام دیا کہ اے لوگو دین اس طرح سے آگے بڑھایا جاتا ہے، اے لوگو انسانیت کی تکریم کرنا سیکھو. ایک دوسرے کے درمیان دشمنی نمایاں ہوتی ہے، لیکن جب معاف کرنا سیکھو گے، درگزر کرو گے، دشمن دوست بن جاتے ہیں، بیگانے اپنے ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم عطا فرمائی. آج ہم سب کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھیں. نبی کی تربیت یافتہ صحابہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا، بالخصوص خلفائے راشدین نے. ایک واقعہ ذرا دیکھیں، حضرت مولا کائنات ہیں، حضرت شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک جنگ کے میدان میں ہیں، ایک دشمن پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، آپ اس کے چھاتی پہ سوار ہیں، ان قریب آپ اسے قتل کر دیتے. جب اس دشمن نے، ظالم نے دیکھا کہ علی مجھے قتل کرنے والے ہیں، تو اس نے آخری لمحے میں جب اسے کچھ نہ سوجھا تو اس نے میرے آقا علیہ السلام کے داماد حسنین کے بابا علی مرتضی کے مقدس چہرے پہ تھوک دیا. وہ چہرہ جسے دیکھنا عبادت، وہ علی جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، حسنین جو مالک جنت ہیں، ان کے بابا ہیں، جب ان کے چہرے پر، علی شیر خدا کے چہرے پر اس ظالم نے تھوک دیا تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، ان کے اس طریقے پہ قربان جائیں. حضرت علی بجائے شدت کا مظاہرہ کرنے کے آپ اس کی چھاتی سے اتر جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب ظالم نے دیکھا کہ علی نے مجھے تو چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی حیران ہو گیا. اس نے پوچھا، اے علی یہ فلسفہ میری سمجھ سے باہر ہے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جناب علی مرتضی نے فرمایا کہ اے دشمن دین، دشمن خدا، تو نے ہمیں سمجھا ہی نہیں، ہم کون ہیں؟ ہم اسلام کے سپاہی ہیں، محمد الرسول اللہ کی جانثار ہیں. ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم کیا جائے، بلکہ ہمارا ہر قدم خدا کی مرضی کے مطابق نکلتا ہے. ہماری یہ تلوار اللہ کی رضا کے لیے نیام سے باہر ہے. ہم ہر ایک عمل خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہم نے تجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تیری چھاتی پہ سوار ہو کر تجھے قتل کرنا چاہا، یہ بھی اس لیے تھا کہ رضا الہی مقصود تھی. لیکن جب تم نے ہمارے چہرے پہ تھوک دیا تو اب یہ لڑائی خدا کے لیے نہ رہی، بلکہ یہ لڑائی ذاتی ہو گئی. اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں ایسا ہو جس میں خدا کی رضا کے بجائے نفس کی خواہشات ہوں، اور نفس کے غلبے کی بنیاد پر جو ہے ہم تم کو قتل کر دیتے تو یہ عمل خدا کے لیے نہ ہوتا، بلکہ ہمارے نفس اور ہماری خواہشات کی بنیاد پر ہو جاتا. اس لیے جب تم نے تھوک کر کے مجھے غصہ دلایا تو میں نے تم کو معاف کر دیا، تاکہ یہ عمل بھی میرا خدا کی رضا کے لیے ہو جائے. جب اس ظالم نے، اس دشمن نے آپ کی یہ مختصر تقریر سنی، اس کے دل و دماغ میں ایمان کا نور جگمگانے لگا اور فوراً بڑھ کر کے علی کا دامن تھامتا ہے اور کہتا ہے، علی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے خدا پہ، تمہارے نبی پہ ایمان لاتا ہوں. یہ ہمارے دین کی خاصیت ہے. امام حسین نے، شہید کربلا نے بھی کرب و بلا کے میدان میں یہی تعلیم دی اور یزیدیوں کو معاف کیا اور اعلان بھی کیا کہ یزیدیوں تم نے تمام خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو قتل کر دیا ہے، نبی کے شہزادوں کو زمین کرب و بلا میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا ہے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اب بھی معاف کر دیں گے اگر تم نانا کے دین پہ پھر سے لوٹ آؤ اور مجھ حسین کو پہچان لو. مزید دین حق کو پامال کرنے سے اگر باز آ جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. یعنی قدم قدم پر
معاف کرنے کا پیغام دیا جا رہا ہے، درگزر کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی اللہ کے دین کی عظمت ہے، نشانی ہے کہ ظلم سے اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جس قدر ممکن ہو معاف کرنا سیکھو۔ کرب و بلا کی سرزمین سے تنہے تنہا لوٹنے والے امام زین العابدین مولا حسین کے شہزادے، ذرا ان کی زندگی بھی دیکھیں۔ وہ بھی جب لوٹ کر کے آئے مدینہ منورہ میں رہنے لگے تو ایک یزیدی، جب یزیدیوں پر خدا کا عذاب آیا، ایک یزیدی آپ کے کاشانے کے باہر کھڑا ہے، پیاسا ہے، آواز دی پیاسا ہوں، پانی پلاؤ۔ امام زین العابدین نے پانی کا پیالہ پیش فرمایا۔ وہ ظالم جب دیکھتا ہے یہ تو زین العابدین ہیں، شرمندہ ہوا، لیکن پانی پی لیا، پیاسا تھا، آپ نے پانی دے دیا۔ پھر اس نے کہا اے زین العابدین، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، ارے ظالم، تجھے کون بھول سکتا ہے، تجھے کون بھول سکتا ہے؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں تو کون ہے۔ کرب و بلا کی سرزمین پر نبی علیہ السلام کے خاندان پہ ظلم کرنے والا ہر فرد ہماری نگاہوں میں ہے۔ اس ظالم نے کہا، اس یزیدی نے کہا، تو پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلا دیا؟ کرب و بلا کی سرزمین پر ہم نے تو آپ کو پیاسا، بھوکا پیاسا رکھا تھا، دریائے فرات پہ پہرا بٹھا دیا تھا۔ تو آپ ذرا جواب سنیں۔ آپ فرماتے ہیں امام زین العابدین کہ کرب و بلا کی سرزمین پر خاندان رسول پر تم نے جو پانی بند کیا، آب و دانہ بند کیا، یہ تمہاری فطرت تھی، اور ہم جانتے ہوئے کہ تم ظالم ہو، تم نے رسول پاک کے خاندان کو اجاڑ دیا ہے، اور پھر بھی ہم تمہیں پانی پلا رہے ہیں۔ یہ خاندان نبوت کی ریت اور رواج ہے۔ گویا کہ امام زین العابدین نے پیغام دیا کہ ہر حال میں معاف کرنا سیکھو، ہر حال میں عفو و درگزر سے کام لو۔ ظالم نہیں صحیح، لیکن پیاسا ہے تو پانی پلاؤ، بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، اور انتقام خدا کی ذات پہ چھوڑ دو۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی حقیقت میں دین اسلام ہے۔ ہمارے تمام بزرگوں نے، اولیاء کاملین نے جس خطے میں قدم رکھا، وہاں پہ سبوں نے امن کا، شانتی کا، عفو درگزر کا، نرمی کا معاملہ کیا، تو ان کا انداز، ان کی انسانیت نوازی کو دیکھ کر کے ہر علاقے کے باشندے ان کے قریب ہونے لگے، ان کے غلام ہونے لگے، ان کے دامن میں پناہ لینے لگے کہ دنیا کا کوئی بھی حکمران آتا ہے، کوئی بھی طبقہ آتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مگر دین اسلام کے ماننے والے جب ہمارے قریب آتے ہیں، ہمارے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کے وجود بابرکت سے زمانے میں امن و امان کی فضا پھیلتی چلی جاتی ہے، پرسکون ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اور نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں نے دنیا کے جس خطے میں قدم رکھا، عفو درگزر، نرمی کا معاملہ پیش کیا، ان سے متاثر ہوتا چلا گیا، اور سارے زمانے میں دین اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔